بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا ولاگ ہے آج کا میرا، اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا، پہلے تو میں نے بتایا تھا کہ اثرات کیا ہوں گے اس جنگ کے، اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ امریکہ اپنی شکست سے دور نہیں ہے۔ امریکہ جو مرضی کہے، جتنے مرضی کہے کہ ہم نے نیول اڑا دیا، فلاں اڑا دیا، یہ اڑا دیا، وہ، حالانکہ انہوں نے زیادہ تر سویلین آبادی کو تباہ کیا، بچیوں کو مارا امریکہ اور اسرائیل نے، اسکولوں پہ مارا۔ جو نیو یارک ٹائمز نے یہ کہا کہ امریکہ نے مارا ہے، جو سیکنڈ فیز میں اسکول پہ حملہ ہوا وہ امریکہ کی طرف سے ہوا تھا۔ سوچیں آپ یہ کتنے ظالم ہیں، اور یہ بات امریکہ میں بہت دور تک جائے گی، یہ یاد رکھیں یہ بات۔ بہرحال امریکہ کو اس جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے تباہی کے۔ اس کے سارے میزائل کا خزانے بھر گئے، اس کے کھربوں ڈالر ختم ہو گئے۔ ہر دن اس کو، اب تک یہ 12واں دن ہے غالباً، اس کو ہر دن اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اور اسرائیل تو بالکل فقیر سمجھ لے ہو گیا۔ وہ تو ویسے بھک منگا ہے، امریکہ سے ہی مانگتا پھرتا ہے، لیکن وہ بالکل فقیر ہو گیا۔ وہ کسی کی بات نہیں مانا، اسے بڑا سمجھایا کہ پازیٹیو رول، پازیٹیو، لیکن ایک نیگیٹو بندہ زندگی میں پازیٹیو رول میرا خیال نہیں ادا کر سکتا، چاہے آپ اس کو جتنا مرضی اپنا سر کپا لیں، اس کو سمجھا لیں، وہ نہیں سمجھتا۔ میرا خیال اس کی قسمت میں تباہی ہے۔ اور اب تو ایسے میزائل مارے ہیں ایران نے، جو ایک انڈین بندے نے کہا ہے، متن اس کا نام ہے، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ 100 فٹ تک شیلٹر چیرتے ہوئے، جہاں لوگ نیچے تھے، کئی حالانکہ دانستہ انہوں نے نہیں مارے، تل ابیب پہ کئی مارے، ان کے خاص فوجی اہداف پہ، تو انہی میں سے بھی کچھ سویلین پہ بھی افیکٹ ہوئے، اور ان کے شیلٹر بھی تباہ ہو گئے۔ تو آپ سوچیں کہ جب شیلٹر تباہ ہوں گے تو لوگ تباہ ہوں گے، تو لوگ باہر نکل آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جانا ہے یہاں سے، اور اسرائیل نے لوگوں کو جانے نہیں دیا۔ اس سے پہلے لاکھوں لوگ چلے گئے، اور اس کے بعد جنگ کے شروعات میں کافی لوگ چلے گئے، جب تک یہ ایئر کا فلائٹ چل رہی تھی، وہ سب بھاگ گئے، اور اسرائیل کافی حد تک اپنی آبادی سے محروم ہو گیا ہے۔ اور جو تباہی ہے وہ اب پتہ چلے گا کہ کتنی تباہی ہوئی ہے۔ اس نے تو کسی کے دو لوگ چوری چوری کسی طرح ویڈیو بنا لیتے تھے، یا جو موجود تھے انہوں نے کہیں دائیں بائیں ہو کے بنا لی، ورنہ اسرائیل نے تو کہا تھا کہ انتہائی سزا ملے گی جس نے ہماری ویڈیو بنا کے دنیا میں نشر کی۔ بہرحال امریکہ کو بہت نقصان ہوا ہے، اور بات یہی ہے کہ جب آپ کسی ملک کے، امریکہ اسرائیل کے ایسے تھلے لگا ہوا ہے کہ جیسے امریکہ اس کا استاد ہے، امریکہ اسرائیل اس کا استاد ہے، اسرائیل جو بات کرتا ہے وہ صحیح ہے، اور اسرائیلی لابی جو بات کرتی ہے وہ صحیح ہے۔ جو شخص بڑے عہدے پہ فائز ہو، اور وہ اپنے لوگوں کی سنے ضرور، لیکن اپنی عقل سے کام نہ لے، اور اپنی صحیح مشاورت، اگر جنگ ہو رہی ہے تو اپنے جنرلوں سے مشاورت کرے، اپنے جو وزیر دفاع اس سے مشاورت کرے، اپنے پرسنل جو اس کے بندے ہیں ان سے مشاورت کرے، اور جو پرانے لوگ ہیں، جو ایون ریٹائر ہو گئے ہیں، جنرل یا چیف آف آرمی سٹاف، ان سے آپ مشورے لیں، تو پھر آپ بہترین طریقے سے لڑ سکتے ہیں۔ اوپر سے آپ کی مینجمنٹ بھی اچھی ہو، اور دوسری آپ کا اسلحہ بھی آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک ہو۔ ایسے نہیں آپ کنویں میں کھود جائیں اور جب نیچے جائیں تو پانی میں جا کے ڈوب جائیں۔ امریکہ نے یہی کیا ہے، اور اس لیے اس کے بہت برے اثرات ہوں گے اس جنگ کے، اور ایون اس کی حکومت کے۔ اور پورا یہی سب کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن جو 5 نومبر میں آ رہے ہیں تو ٹرمپ کا جیتنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی نتنیاہو کے ساتھ ہوگا، لیکن نتنیاہو کی تو خبریں یہ ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر ہی گیا ہے، کیونکہ وہ کافی عرصے سے اس کی کہیں نہ کوئی، یا تو بہت گہرا کہیں چھپ گیا ہے کسی ملک اور ملک میں، یا کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کئی بڑے بڑے میڈیا یہ بات کر رہے ہیں، اور جب بھی بہت عرصہ ہو گیا کہ ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، جب مختلف ولاگز میں، مختلف جگہ خبروں میں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وہی لال ٹائی اور وہی سوٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا دوسرا ڈریس نہیں ہے، جس سے یہ شبہ حقیقت میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یا تو وہ بہت بری طرح زخمی کسی اسپتال میں پڑا ہوا ہے، یا کوئی بڑی گہرائی کسی ملک میں چھپا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے، یا وہ واقعی مر گیا ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آگے چلیں، آپ دیکھیں کہ اب آپ نے یہ دیکھیں کہ اب ٹرمپ دوسروں پہ الزام لگا رہا ہے، اپنے داماد پہ الزام لگا رہا ہے، اسٹیو وٹکاف جس نے بہت ٹرمپ کے لیے کام کیا اس پہ الزام لگا رہا ہے،
फिर माइक्रो रोबियो पे इल्जाम लगा रहा है, और ज्यादातर सब यहूदी हैं। सोचें, जब आपने सारे अपने यहूदी इकट्ठे किए हुए हैं तो आपकी सोच क्या चलेगी, और उन पर डिपेंड करेंगे, आप उनको बड़ा उस्ताद मानेंगे। ठीक है, तो आप अपने आप को, अपने मुल्क को, दोनों को ले डुबोएंगे। ये अकल और फहम और फरासत अल्लाह की बहुत बड़ी देन है, और ये ट्रंप में और इसके जितने भी कुलीग जिनसे मशवरा लिया वो सब फारिग ही लगते हैं। बहरहाल, अभी उनके एक सेनेटर ने भी कहा कि मुझे नजर आ रहा है कि ये जंग जो है वो बिल्कुल अमेरिका की जंग बेरब्त, बगैर किसी ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत और बगैर किसी मशवरों के ये अमेरिका ने लड़ी है, इसलिए अमेरिका को इतना नुकसान हुआ है। इसलिए अमेरिका जो है वो सही इसको मैनेज नहीं कर पाया, और फिर वो सोच रहा था कि कमांडो उतारने तो दूर की बात, कि चंद बंदे, उसके पायलट भी गिरफ्तार हुए, सुना कुछ बंदे भी इसके गिरफ्तार हुए, और इसके अलावा अगर वो यहां पे थोड़ा सा उसको शायद समझ आ गई मार पड़ने के बाद, अगर यहां वो अपने कमांडो उतार देता ईरान में, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एक भी बचता। जो ईरान को खून चढ़ा हुआ है, बहुत बड़ी गलती सबसे शुरू में ही कर डाली कि जो आयतुल्लाह खamenei को जो शहीद किया, वो अमेरिका की सबसे बड़ी, ये पूरी दुनिया और पूरा अमेरिका और कांग्रेस इस जंग के बाद यही बात सबसे ज्यादा उछालेंगे कि सबसे बड़ी अमेरिका की गलती यही है। अब जो दूसरे आयतुल्लाह हैं वो बिल्कुल खामोश और नहायत हिकमत अमली, ईरान ने बड़ी हिकमत अमली से ये जंग लड़ी है, और अमेरिका इसके बिल्कुल ऑपोजिट रहा है। लेकिन शुक्र है कि कमांडो नहीं उतारे अब तक, तो नहीं तो उनका हशर अमेरिका देखता कि क्या हुआ है। और अमेरिका के वजीर तवानाई ने अभी भी बयान दिया है कि जी हमने जी इनके हम रास्ता दे रहे हैं जो तेल के गुजरेंगे वहां से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, और एकदम अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। गालिबन उसको पता चला कि सब गलत है, और कोई अमेरिकन जहाज ना जा, ट्रंप हालांकि बढ़ के मार रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तबाही फेर देंगे, हमने ये तबाही फेरी, हमने वो तबाही फेरी। वो तबाही फेरी तो आपकी तबाही कैसे फिर गई? अगर आपने इतनी तबाही फेरी होती जो आपने फेरी होती तो ईरान कहां खड़ा होता? किसी की तबाही नहीं आपने फेरी, आपने अपनी तबाही फेरी है, ना कि दिफाई तौर पर बल्कि इकोनॉमिकली। अभी आपको पता लगेगा थोड़े देर से बाद। तो उन्होंने, क्रिस वाइट ने भी यही कहा, ट्वीट अपना डिलीट कर दिया। और ये सब, हालांकि जंगों में बहुत कुछ होता है, जंगों में आप थोड़ा सा प्रोपेगेंडा वॉर का बड़ा लगाते हैं, बड़ा कुछ, लेकिन इस कदर झूठ, इस कदर धोखाधड़ी, इस कदर फरेबकारी कि जो किसी ने शायद ही कभी जंग में देखी हो। तो ये तो प्रोपेगेंडा भी ना अपना कहें, ये तो सीधा सीधा दोगलापन, डबल वो दिखाया है। ट्रंप ने तो एक नेगेटिव जेमिनी का पूरा पूरा रोल दिखा दिया जो वो है, और दुनिया में देख लिया कि कितना माशाल्लाह सरबरा अमेरिका, इतनी बड़ी ताकत का, किसी भी बड़ी ताकत में अगर सरबरा ऐसा नादान बैठ जाए तो सोचें क्या होता है। वो सारी दुनिया इस वक्त सोच रही होगी कि क्या होता है, और जो कुछ हुआ है उसको भी दुनिया देख रही होगी और समझ रही होगी, और सारी दुनिया के लिए सबक है अमेरिका और इसराइल का। अगर वो इससे सबक लें, बहुत बड़ा सबक है पूरी दुनिया के लिए। शुक्रिया, मैं हूं जमाल नासर, अल्लाह हाफ़िज़।